بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ بات ہوگی ٹائم ٹریول کے متعلق۔ ٹائم ٹریول میرے لیے ایک ایسا موضوع ہے جو بچپن سے ہی ون آف دا موسٹ جو میری فیوریٹ لسٹ آف آئیڈیاز اور کنسیپٹس ہیں اس میں سے ایک ٹائم ٹریول بھی ہے۔ ایز فار ایز آئی ریمبر میرے خیال میں 9-10 سال کا تھا، 1981 سے 1983 کے درمیان کی بات ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک سیریز لگتی تھی سفائر اینڈ اسٹیل۔ دیٹ واز دا فرسٹ پروگرام یا پہلا ایک انسٹنس میرے ساتھ ہوا کہ مجھے ٹائم ٹریول کا ایک انٹروڈکشن ہوا۔ سفائر اینڈ اسٹیل دو کریکٹرز تھے جو دو طرح کی صلاحیتیں خاص طور پہ ان کے اندر موجود تھی۔ ایک تو وہ آپس میں ٹیلی پیتھک گفتگو کر لیتے تھے، دیٹ مینس کہ بغیر بولے ہوئے یا زبان ہلائے ہوئے وہ تھرو مائنڈس کمیونیکیٹ کر لیتے تھے۔ دوسری یہ تھی کہ وہ مختلف ٹائم کے کوریڈورس کے اندر، مختلف وقتوں کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر ٹریول کر لیتے تھے۔ کوریڈور کا لفظ اسپیشلی ان کا ہی استعمال کیا وہ لفظ ہے جو آج تک مجھے یاد ہے، کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ قسط تھی تو اس میں ایک بچہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہیں سے کہیں یہاں پہ کسی اور زمانے میں کیسے پہنچ جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ٹائم کی مختلف کوریڈورس بنی ہوئی ہیں اور ان کوریڈورس کے اندر سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یا ایک وقت سے دوسرے وقت میں چلے جاتے ہیں۔ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے انٹرسٹنگ بہت زیادہ لگی۔ آئی گئی بات ہو گئی، اس کے بعد کارل سیگان کے پروگرام بھی دیکھے اور $6 بلین مین ٹائپ چیزیں دیکھی، اسٹار ٹریک دیکھا جس کے اندر کوئی خاص ٹائم ٹریول کی بات تو نہیں تھی، لیکن ایز فار ایز آئی ریمبر جو کارل سیگان کا کاسموس تھا اس میں کچھ حد تک بریفنگ اسپیس اینڈ ٹائم کے متعلق تھی۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ جو ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ ہے یہ اسپیس اینڈ ٹائم کے ایک جو نظریہ ہے یا جو ایک تھیوری ہے یا جو ایک سکول ہے جس کے اوپر مختلف زمانوں میں مختلف طرح کے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا تھا اور ابھی تک وہ جاری ہے، اس سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ یعنی کہ ٹائم ٹریول ایک ایسی فیکلٹی کا پتہ چلا کہ موجود ہے ہمارے ارد گرد کہانیوں کی صورت میں یا سائنسدانوں کی کاوشوں کی صورت میں جو بیس کرتی ہے اسپیس اینڈ ٹائم کے کنسیپٹ کے اوپر۔ جو بڑے ہوتے گئے تو اس کے بعد مجھے یاد ہے جب فلسفے سے میرا ایک انٹریکشن ہوا تو مختلف فلاسفرز کو جب پڑھ رہے ہوتے تھے انڈیویجول ناٹ ٹیکسٹ بکس، ویسے جب میں پڑھتا تھا تو اس میں اکثر فلاسفرز کو میں نے دیکھا کہ جس میں لیبنیز بھی تھا، کانٹ بھی تھا، پرانے فلاسفرز میں سے پلیٹو اور ارسطوٹل بھی تھے جنہوں نے اپنے حوالے سے مختلف طریقے سے اسپیس اینڈ ٹائم کو ایڈریس کیا ہوا تھا۔ پھر تھوڑا سا اور کام چلنا شروع ہوا اور آگے بات چلی تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ جو ان سے ایشین ریلیجنز ہیں، خاص طور پہ جو ان سے آج سے 3000-4000 سال پرانے ہیں، یعنی کہ ابراہمک ریلیجن سے پہلے بھی جتنا جن کا ٹیکسٹ یا کوئی روایت موجود ہے تقریباً تمام نے ہی اس کے اوپر بحث یا بات کی ہوئی ہے۔ غور کرنے میں پتہ چلا کہ ہاں اسپیس اینڈ ٹائم ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ اس کو ارلیسٹ آئیڈیاز میں سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ارلیسٹ جو سوالات انسان نے جب یہ سوچنے شروع کیے کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول ایسا جیسا ہے ویسا کیوں ہے اور کب سے ہے، تو سم ہاؤ یہ ایک ٹائم سے ریلیٹڈ سوال بن رہا تھا۔ ٹائم سے ریلیٹڈ سوال اس طریقے سے بن رہا تھا کہ انسان نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس کے ارد گرد جو کچھ ہے وہ کب سے ہے اور یہ کس طریقے سے وقوع پذیر ہوا یا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو جو اولڈسٹ ریلیجن ہے سناتن دھرم، جس کو عام زبان میں ہم ہندو دھرم کہتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹائم کی ایٹرنلٹی نظر آتی ہے، یعنی کہ ٹائم ان کے خیال کے مطابق ایک ایٹرنل چیز ہے
کیونکہ ان کے خیال میں جو کائنات ہے وہ اٹرنل موجود ہے، گو کہ سناتن دھرم کے اندر جو یونیورس ہے وہ لیئرز کی صورت میں موجود ہے، مختلف اوقات کے اندر، مختلف یگوں کے اندر. آپ نے یگ کا لفظ سنا ہوگا ضرور. یگوں کے اندر ٹائم کی انہوں نے ایک ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جب ہم ابراہمک ریلیجنس میں آتے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے یہودی ہیں سب سے پہلے، پھر عیسائی ہیں اور پھر ہم مسلمان ہیں، ان تینوں کے اندر جو ٹائم کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہ لینئر ہے، مینس کہ یہ ایک ترتیب سے چلتا ہے، یعنی کہ پہلے ماضی ہوتا ہے، پھر پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے، اور تینوں زمانوں کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تینوں کے مطابق. اور اللہ کب سے ہے؟ کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق بتایا جاتا ہے، تو ہر چیز کی خلقت کے اندر، یعنی کہ ہر طرح کی مخلوق کے اندر اسپیس اینڈ ٹائم کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جو اسپیس ہے یا جو ٹائم ہے اس کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ بھی خدا نے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات مبارک جو سی ہے اکارڈنگ ٹو ابراہمک ریلیجن یہ ٹائم سے پہلے کی موجود ہے. دیٹ مینس کہ یہ یونیورس کی طرح دوسرے بعض قدیم ریلیجنز کی طرح وقت جو ان سا ہے وہ اٹرنل نہیں ہے، بلکہ یہ تخلیق شدہ ہے، خدا کے ہاتھوں یا خدا کے ذریعے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے. کرتے کرتے جب یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اسپیس اینڈ ٹائم کے متعلق مختلف نظریات اور عقائد ہیں اور مختلف فلاسفرز نے اس کو حل کرنے کی یا جاننے کی کوشش کی ہیں، تو اسی اسنا میں if I'm not wrong mid 80s یا late 80s کے اندر کہیں پہ فلم آئی بیک ٹو دا فیوچر. That was a direct message یا ایک ڈائریکٹ پریزنٹیشن تھی کہ انسان کی ایک امیجنیشن کی کہ اگر ٹائم ٹریول ہو تو وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک اور مزیدار بات یہ تھی کہ ٹائم ٹریول کی صورت میں جو ایک ہیرو ہے یا جو مین کریکٹر ہے جب وہ ماضی میں جاتا ہے تو اس کی ہوئی بعض حرکات و سکنات سے آنے والا مستقبل جو پہلے آ کے گزر چکا ہوتا ہے اس کے اندر جب وہ واپس آتا ہے اپنے زمانے میں یعنی کہ فیوچر میں تو اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. وہاں سے سیکھنے کو یہ ملا کہ ٹائم ٹریول کے شوقین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ماضی کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اگر ان کو واپس جا کے یعنی کہ لینئر ٹائم کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی یا کوئی تبدیلی کی جائے گی یا اس کو امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جو چین آف ایونٹس ہے وہ ٹائم کے اندر پورا کا پورا تبدیل ہوگا اور جس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پاسٹ پریزنٹ کو امپیکٹ کرے گا اور پریزنٹ فیوچر کو امپیکٹ کرے گا. اچھا یہ باتیں جس کو کہتے ہیں ہم کہ فکشنل لحاظ سے یا سائنس فکشن کے لحاظ سے بڑی اٹریکٹیو تھی، لیکن اس کا میرے ذہن کے اندر کوئی باقاعدہ سٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگتا تھا مختلف ٹی وی سیریز جیسے میں نے بتایا کہ آغاز ہی میرا تعارف کا سفائر اینڈ سٹیل سے ہوا، پھر چاہے ہندوؤں کی یا دوسرے ریلیجنس کی کتابوں میں اس کا پڑھا، تھوڑا بہت فلسفہ پڑھا، لیکن بیک ٹو دا فیوچر ٹائپ فلموں کے ذریعے سے اس کی بیٹر امیجنیشن جب بھی کرنے کی کوشش کی تو اس کے اندر مجھے ایک آرٹیفیشلنس نظر آیا. کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک فکشنل چیز ہے، اس کا شاید حقیقت سے اس طرح کا واسطہ نہیں ہے. سو مچ سو کہ لائف ایک ایسی سٹیج پہ آئی جب ایم اے وغیرہ بھی کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ سے موقع ملا ایک کتاب پڑھنے کا، اسٹیفن ہاکنگ کی A Brief History of Time. اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا ریڈ کیا آئنسٹائن کو. آئنسٹائن کے ساتھ جب اسٹیفن ہاکنگ کی ٹائم کی تھیوری پڑھی تو ایک نئی چیز پتہ چلی اور وہ نئی دلچسپی لگی اور یہ بھی تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ اس دفعہ دنیا کے ماننے گنانے جو ان سے سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں
کوئی ہالی ووڈ کا ڈائریکٹر نہیں کر رہا. تو ایسا لگا کہ اس بات میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہو سکتی ہے. اس پہ مزید جب غور کیا تو یہ بات بڑی مزے کی لگی، خاص طور پہ آئنسٹائن کی، کہ شاید ایک خاص فریم اور ریفرنس کے اندر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سیمنٹینسلی موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ اس نے اپنے E=mc² کے اندر بھی، یعنی کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر بھی، سپیڈ اور ٹائم کا آپس میں ایک ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کیا کہ اس کے مطابق جب سپیڈ جتنی زیادہ تیز ہوگی اس کا پرسپیکٹیو اباؤٹ ٹائم جو ان سے ڈائریکٹلی چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اس پہ مزید بات کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں، اور میں اب بتانے کی کوشش کروں گا کہ ٹائم ٹریول اور اسپیس اینڈ ٹائم مجھے مزید کس طرح سے سمجھ آنا شروع ہوا، اور خاص طور پہ پھر آخر کار جو مجھے سمجھ آیا اس کے اندر نیٹ فلکس کی مہربانی سے کس طریقے سے اس کے 2 سیزنز میری سمجھ بوجھ کو پریکٹیکل کرنے میں مزید کارآمد ہوئے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.